من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله نصرهم لقدير. صدق اللہ العظیم. برادران اکرام، یہ آیت سورہ حج کی 39ویں آیت ہے، اور اس آیت کے بارے میں اسلاف کا کہنا ہے کہ یہ سب سے پہلی آیت ہے جس کے اندر مسلمانوں کو کافروں سے جہاد کرنے، لڑنے، مقابلہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اب اس کے معنی مفہوم دیکھیے۔ اذنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اجازت دی ہے للذین یقاتلون، جو مسلمانوں سے کافر لڑتے ہیں ان کو مقابلے کی اجازت دی گئی ہے۔ کیوں؟ کہ بأنہم ظلموا، وہ مظلوم ہیں۔ مظلوم ہونے کی حیثیت سے جب کوئی ظلم کیا جاتا ہے تو اللہ کے احکام کے مطابق ہم کو شر پسندوں سے مقابلہ کرنے کی اجازت ہے اس آیت کے اندر۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان اللہ نصرہم، اللہ تعالیٰ کی مدد یقیناً ہم کو پہنچنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے ہماری مدد کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیتوں کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی، اس پہ ثبات رہنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام کے بارے میں الحمدللہ آج جو ہے
تاریخ اسلام کی 925ویں نشست ہے جو جامعہ مسجد عالیہ گن فاؤنڈری میں کانفرنس ہال میں بعد نماز عصر منعقد کی جا رہی ہے، اور آج 24 دسمبر 2022 ہے، اور آج کے مخاطب کرنے والی شخصیت ہیں شہر کے مشہور و معروف جانی پہچانی پروفیسر مسعود احمد صاحب، جو بہت ساری خوبیوں کے مالک ہیں، بہت ساری ڈگریوں کے حامل ہیں، انڈو عرب ہاسپٹل کے جو ہے وہ ڈائریکٹر بھی ہیں، اور انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کے بڑے سربراہ ہیں۔ وہ ہندوستان کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں مختلف ممالک میں، اور وہ بہت ہی یہاں کے انسٹیٹیوٹس وغیرہ میں اور ہاسپٹل مینجمنٹ وغیرہ میں بڑے فعال شخصیت آج کل ہمیں مہیا ہیں۔ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ وہ ہمارے درمیان ہیں، اور وہ ایک ایسے عنوان سے مخاطب کر رہے ہیں جو تاریخ کا اہم باب ہے، اور وہ عنوان ہے ان کا طارق بن زیاد فاتح اسپین۔ میں گزارش کرتا ہوں مسعود صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات سے ہمیں مستفید ہونے کا موقع عطا فرمائیں۔ رحمۃ اللہ برکاتہ۔ حاضرین، جیسے کہ ہر ہفتے کی طرح یہاں پر تاریخ اسلام پر لیکچر منعقد کیا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ 925واں لیکچر ہے تاریخ اسلام کا۔ کوشش کروں گا کچھ تاریخ اسلام کے خاص طور سے جو واقعہ ہے 700 عیسوی میں تقریباً 92 ہجری کا واقعہ ہے، جب اسلام میں خلافت ابھی برقرار تھی دمشق میں، اور موجودہ خلیفہ ولید بن عبد الملک جو خلیفہ تھے اس دور میں، اور شمالی افریقہ میں گورنر تھے جن کا نام موسیٰ بن نصیر۔ شمالی افریقہ، کیونکہ یہ واقعہ تقریباً 1500 سال پہلے کا ہے، 1400 سے 1500 سال پہلے کا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ مقام ہے شمالی افریقہ کا وہ موراکو ہے۔ طارق بن زیاد کا جو واقعہ ہے یہ صرف ایک جنگ یا معرکہ نہیں، ایک یہ دنیا کی حقیقت تھی، اور اس جنگ کو یاد کیا جاتا ہے مثل کے طور پر۔ یہ ایک مثال ہے ہمت کی، یہ ایک مثال ہے شجاعت کی، یہ ایک مثال ہے استقامت کی، اور ایک مثال ہے حکمت عملی کی۔ چند سال پہلے سے اس واقعے کو میں مینجمنٹ اداروں میں بچوں سے گفتگو کرتا تھا میں، جو حکمت عملی کا معاملہ ہوتا ہے، کس طریقے سے حکمت عملی ہم بنا سکیں ایک ادارے کو چلانے میں۔ مگر طارق بن زیاد کا جو واقعہ ہے، جو حقیقت ہے، وہ ادارے سے نہیں، ایک ملک بلکہ بر اعظم اور بر اعظموں سے تعلق تھا۔ وہ افریقہ اور یورپ سے تعلق تھا۔ کیونکہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے یہاں پر، کیونکہ میری گفتگو 25-30 منٹ میں کمپلیٹ کرنا چاہیے، تو میں کوشش کروں گا کہ میں اصل مدعے پہ آؤں۔ جیسے نے میں عرض کیا کہ واقعہ ہے انگریزی کیلنڈر کے حساب سے 711 عیسوی، اور ہجری ہے 92،
عام طور پہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ ایک جنگ تھی، جنگ میں دو گروپ، دو پارٹی ہوتی ہیں، ایک اٹیک کرتے ہیں، دوسرے دفاع کرتے ہیں، مگر یہ کچھ مسئلہ الگ ہے۔ اگر اس کا پیریڈ اگر دیکھیں گے، یہ ایک دن، ایک ہفتے، یہ ایک مہینے کا معاملہ نہیں ہے۔ طارق بن زیاد فاتح اسپین، پہلے یہاں پر میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ کتابوں میں فاتح اسپین کے ساتھ فاتح اندلس لکھا گیا ہے اور فاتح ہسپانیہ، تو یہاں اسپین، اندلس اور ہسپانیہ یہ ایک ہی نام ہے۔ ہندوستان میں بر صغیر میں ہم لوگ فاتح اسپین کہتے ہیں یا اندلس کہتے ہیں، تو یہاں کوئی کنفیوژن کی جگہ نہیں۔ اب تھوڑوں کا یہ بھی ہے اس کے اندر، جو کیریکٹرز ہے، جو اشخاص ہیں، ان کے نام کے تعلق سے بھی کچھ مسئلہ ہے تلفظ کے بارے میں، کیونکہ یہ طارق بن زیاد تقریباً 700 کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً یہ 1400 سال پرانی بات ہے۔ اصل جو واقعہ ہے یہ انگریزی میں، لیٹن میں اور بربر لینگویج میں لکھا گیا ہے۔ اب اس کو کئی سال کے بعد، 1000 سال کے بعد وہ اردو میں لایا گیا ہے۔ تو اس میں جو نام ہوتے ہیں، جو تلفظ ہوتا ہے، اس میں کچھ فرق ہو سکتا ہے۔ تو بات مختصر یہ ہے، یہ طارق بن زیاد فاتح اندلس اور فاتح اسپین میں 4-5 مین کیریکٹر ہے۔ تو میں اصل قصے پہ جاؤں گا۔ یہ معاملہ ہے اپریل کے پہلا ہفتہ 711 عیسوی۔ سیوستا ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے اسپین کے بازو۔ پہلے یہ دیکھیے کہ جو اسپین ہے، اب کا جو موراکو ہے، بیچ میں 14 میل کا سمندری راستہ ہے، مگر اسپین کے بازو سیوستا ہے وہ 2 میل ہے۔ اگر موراکو سے اگر سیوستا کو جائیں گے تو 12 میل ہے۔ تو پورا سفر اگر کریں گے آپ تو موراکو شمالی افریقہ سے اسپین جو یورپ میں ہے 14 میل کا راستہ ہے۔ سیوستا کا جو گورنر ہے وہ اس کا نام ہے جولین۔ سیوستا کا جو جزیرہ ہے وہ ماتحت میں ہے شہنشاہ اسپین کنگ روڈرک۔ جولین وہ اب جو فی الوقت جو اس کو موراکو کہتے ہیں، شمالی افریقہ کے جو گورنر تھے موسیٰ بن ناصر کے پاس آتے ہیں اور ان کے جو بھی لوگ ہوتے ہیں اطلاع دیتے ہیں کہ یہ سیوستا کے جو گورنر ہے جولین وہ آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں۔ کئی سالوں سے عرب اور یوروپ میں کچھ نہ کچھ لڑائی ہوتی رہتی ہے، افریقہ میں، یوروپ میں، خاص طور سے جو موجودہ موراکو ہے اور اسپین ہے۔ اور عربوں کو کامیابی اس واسطے نہیں ملتی ہے کہ جو سیوستا کا چھوٹا جو جزیرہ ہے جہاں جولین بیٹھ کر ہے، وہ بھی ایک وزیر ہے اور وہ بھی وہ حصے کا گورنر ہے جو شہنشاہ کے ماتحت ہے۔ تو جو بھی عرب آتے ہیں سیوستا کو کیا ہے معلوم، کامیاب کر وہ اسپین کو جانا چاہیے۔ تو یہ سیوستا میں جو جولین اس کے طرف سے ہمیشہ ناکامی ہوتی تھی، مگر وہ جو جولین ہے وہ موسیٰ بن ناصر کو آ کے کہتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ آپ اسپین پہ آپ کیا ہے معلوم اب اٹیک کرنا چاہیے اور اس کو اپنے قبضے میں لینا چاہیے اسپین کو، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ بھی وہاں کے وزیر ہیں، گورنر بھی ہیں، تو کچھ شک و شبہ میں آ جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد مختصر یہ ہے کہ جولین کا کہنا ہے کہ میری ایک لڑکی ہے، 2 لڑکیاں ہیں، بڑی لڑکی کا نام فلوریڈا ہے جس کی عمر تقریباً 15 سال۔ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا تو جو لڑکیاں ہوتے تھے آداب سیکھنے کے لیے شہنشاہ کے پاس تربیت کے لیے بھیجتے تھے، 10 سال 12 سال کی عمر میں بھیجتے تھے تاکہ وہ 18 سال تک طور طریقے، شاہی طور طریقے جو ہے وہ سیکھ سکے۔ تو جولین جو ہے گورنر ہے سیوستا کا، اس کی لڑکی کو بھیجتے ہیں اسپین میں۔
1-2 سال کے بعد جب لڑکی کی عمر ہوتی 15 یا 16 سال، تو جو کنگ روڈرک ہے وہ لڑکی کے اوپر کچھ غلط نظر پڑتی ہے، مگر اس کے بھی کچھ ایڈوائزرز ہوتے ہیں، مشیر ہوتے ہیں جو یہودی ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو یہ گورنر کی بیٹی ہے، آپ اس کے اوپر غلط نگاہ نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ وہ نشے میں دھت رہتا ہے، جولین کی لڑکی کی آبرو ریزی کرتا ہے، اور اس کی اطلاع وہاں پر کنگ روڈرک کا جو استنبول ہوتا ہے اور اس کا جو بھی انچارج ہوتا ہے، اس کا لڑکا ہے، اس کا نام ہے ہنری کو لڑکی کہتی ہے فلوریڈا، اب یہاں سے پہلی فرصت میں جائیے، جا کے میرے والد کو بولیے جولین کو کہ کنگ روڈرک نے یہ کام کیا ہے، اور یہ اتنا بڑا کام ہے کہ میری جو ہستی ہے، میری جو شخصیت ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور میری زندگی کا کوئی مطلب ہی نہیں رہا۔ تو جب والد یہ سنتا ہے، اور یہ بھی تاکید کرتی ہے کہ جب آپ کنگ روڈرک سے ملیں گے تو اس کا اعزاز نہیں کرنا چاہیے، پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے کہ میری آبرو ریزی ہوئی ہے اور آپ کو پتہ ہے اس کا۔ تو یہ واقعہ جولین موسیٰ بن ناصر کو کہتا ہے، موسیٰ بن ناصر 90% شک و شبہ میں رہتا ہے کہ اس میں بھی کچھ چال ہو سکتی ہے ہمارے کو ہرانے کی۔ تو اس میں 1-2-3 واقعات ہے۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ آپ کو اطلاع کس نے دیا، انہیں کیا کہ ہنری نے، جو استنبول کا انچارج کا بیٹا رہتا، اس کو پہلے بلائیے، آپ اس کو بلا کر پورے پوچھتا ہے، ایک اینے میں پوچھتا ہے موسیٰ بن ناصر، تو جو جولین نے کہا ہے اس نے یہی کہا ہے۔ اس کے بعد بولتا ہے کہ مجھے خلیفہ سے پوچھنا پڑے گا، ولید بن عبد الملک، اس کو لیٹر لکھتا ہے کہ میں پوری جانچ پڑتال کرا ہوں اور تفتیش ابھی باقی ہے، اگر آپ حکم دیے تو میں حملہ کرنا چاہتا ہوں اسپین کے اوپر، اندلس پہ۔ بولتے کہ ٹھیک ہے آپ کیجئے، کیونکہ ولید بن عبد الملک کا بھی اس زمانے میں یہ حال رہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ ہم حکومت کو پھیلائیں، مگر اب جو بھی فیصلہ کریں گے دیکھ سمجھ کے کرو کہ اس میں دھوکہ نہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے معلوم، دوسرا مرحلہ تفتیش کا یہ رہتا کہ جولین اپنے 2 لڑکیوں کو بلاتا ہے، بلا کے جو واقعہ ہوا ہے وہ موسیٰ بن ناصر کے سامنے معلوم۔ تو موسیٰ بن ناصر کو وہ لڑکی بھی کہتی کہ میرے ساتھ اس طریقے سے ہوا ہے اور میں اس کا بدلہ لینا چاہتی ہوں، اور مجھے چاہیے کنگ روڈرک کا سر، کیونکہ اس نے میری آبرو ریزی کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جولین کہتا اگر آپ مطمئن اگر ہے تو ہماری پوری فوج ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، ہم حملہ کریں گے، لیکن پھر آخری اور ایک تفتیش ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے کچھ سپاہی اسپین کے کنارے پر جا کر کنگ روڈرک کے خلاف آپ اٹیک کریں، حملہ کریں، تاکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کی دشمنی ہے صحیح حقیقت ہے یا نہیں تو کوئی چال ہے اس کے اندر۔ تو بولے کہ میں اگر تھوڑے آدمیوں کے ساتھ کنگ روڈرک کے پاس گیا تو وہ حملہ کر دے گا، نہیں، پیچھے سے ہم آپ کو مدد کریں گے۔ تو اس کے بعد ابو ذر طارف جو سالار ہے موسیٰ بن ناصر کا، اس کو دے کر 500 سپاہی کے ساتھ بھیجتے، جا کے تفتیش کرو کہ یہ لوگ اٹیک کرتے یا نہیں۔ ایک کنارے پہ جو چوکیاں ہوتے اسپین کے، جولین اپنے لوگوں کے ساتھ جا کے وہ پورے چوکیوں کو ختم کر دیتا ہے، ختم کر کے کئی لوگوں کو کئی سووں کی تعداد میں ہلاک کر دیتے ہیں۔ تو جب کنگ روڈرک جو دوسرے شہر میں رہتا پتہ چلتا ہے کہ اس طریقے سے کچھ ہوا ہے، اور وہ بولتا ہے کہ میں جولین ہوں، اور کنگ روڈرک کو کہہ دو یہ میرا بدلہ ہے میری بیٹی کی وجہ سے، تو وہ پریشان ہو جاتا کہ ارے بھائی میرا وزیر، میرا گورنر میرے خلاف ہو رہا ہے۔ تو وہاں سے آتا ہے، وہ آنے سے پہلے اپنے ایک سپہ سالار کو بولتا ہے کہ جاؤ جا کر دیکھو کیا معاملات ہیں۔ تو اتنے میں یہاں پر موسیٰ بن ناصر اب وہ 100% مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ وہ ظالم بادشاہ ہے کنگ روڈرک، ہم کیا ہے حملہ کرنا چاہیے، اور میں کوشش کروں گا کہ میری یہاں پر جو بھی آرمی ہے میں اسے بھیجوں گا۔ تو 7000 کا لشکر ہے، وہ لشکر کی اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے، وہ بربر قوم ہے۔ بربر قوم اس زمانے میں 90 کی ہجری میں اسلام کی شروعات سے ان کی جو لڑائی جنگیں چلتی تھی، رومن سے چلتی تھی، ایرانیوں سے چلتی تھی، عرب سے چلتی تھی، جب وہ مسلمان نہیں تھے۔
بربر قوم بہت ہی خطرناک، اگریسو، جہاں بھی جنگ لڑتے تھے تباہ و تاراج کر دیتے تھے۔ موسیٰ بن ناصر جب گورنر تھے شمالی افریقہ کے، یہ بربر قوم سے ایک مصالحت پہ آئے ہو، کمپرومائز پہ، کہ بھائی تم لوگ اسلام قبول کر لو۔ بولے کہ ہمارا کام تو لڑائی جھگڑے کا ہے، جنگ لڑ سکتے ہیں مگر آپ اسلام قبول کرو۔ تو تقریباً لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، کیونکہ ان کا پروفیشن لڑنا تھا۔ یہ جو ورڈ ہے نا بربر، اس سے اردو میں ورڈ آیا بربریت۔ بربریت جو ہوتے ہیں نا اکثر استعمال کر دے رہے کیا بربریت ہے بھائی، تو وہاں سے آیا بربر قوم سے۔ انگریزی میں بھی یہ ورڈ ہے باربیرین، باربیرینز، خطرناک، دہشت گرد، اس طریقے سے انگریزی میں لیتے ہیں معنی۔ وہ 700 جو بربر قوم تھی ان کا پیشہ ہی لڑنا تھا، صرف یا تو مارنا یا مرنا۔ اس کا جو سپہ سالار ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں طارق بن زیاد۔ طارق بن زیاد کے جو والد ہے وہ غلام رہتے ہیں موسیٰ بن نصیر کے پاس، گورنر آف افریقہ۔ جب والد کا انتقال ہوتا ہے تو طارق بن زیاد کی جو سرپرستی رہتی موسیٰ بن نصیر کی رہتی، وہ بلاتے ہیں، کہتے کہ یہ معاملہ ہے، آپ کو لڑنا پڑے گا اور جنگ جیتنا پڑے گا۔ خیال یہ رکھو کہ آپ دوسرے ملک میں جا رہے ہیں اور آپ کو وہاں کے جو حالات نہیں معلوم ہے، وہاں کی تیاری نہیں معلوم ہے، اور وہاں کے جنگ کا جو طریقہ ہے بالکل الگ ہے، آپ ہوشیار رہنا۔ تو ٹھیک ہے، 7,000 کا لشکر ہوتا ہے، وہ موراکو سے اسپین جانا ہے، 14 میل کا راستہ ہوتا ہے، بیچ میں سیوستا ہوتا ہے۔ جولین کا کہنا ہے کہ جو کشتیوں کا معاملہ ہے وہ ہم دیں گے۔ جب تک عرب میں مسلم افواج کی طرف سے یہ بحری جنگیں، جہازیں وغیرہ یہ سب کچھ نہیں معلوم تھا، یہ 92 ہجری کا واقعہ ہے۔ تو جولین نے 4 بڑے کشتیوں کو وہ پہنچایا۔ اس کے بعد کیا ہے معلوم، یہ 7,000 کا لشکر یہ جولائی کے مہینے میں 711 عیسوی کو اسپین کے سمندر کے کنارے پہنچتا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ کیا ہے، روڈرک کے طرف سے ایک کمانڈر ہے ان کا، وہ کمانڈر کے اندر پتہ یہ چلتا ہے کہ جب طارق بن زیاد کی جو فوج ہے 7,000 ہے تو آپ 15,000 لے کر جاؤ اور لے کر جا کر آپ لڑو۔ تو مختصراً یہ ہے کہ جب 7,000 لے کر جب وہاں جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ 15,000 فوج تو آ گئی ہے اور اس کے پیچھے سے تقریباً 85,000 فوج آنے والی ہے، تقریباً 1 لاکھ کا معاملہ ہے۔ یہ واقعہ جولائی کا ہے۔ کئی ہسٹورین اور تاریخ دان اس واقعے کو پیش کرے، انگریزی میں، لیٹن میں، اردو میں، جیسا وہ اترے ہیں اس سے 1 ہفتے پہلے کا واقعہ ہے۔ طارق بن زیاد کے خواب میں یہ حضور آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ طارق ہمت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی دے گا۔ تو جولائی میں یہ واقعہ ہے، فجر کا وقت ہے، جب اسپین کے کنارے پہ آتے ہیں تو سب میں پہلے وہ جو 4 کشتیاں ہیں وہ جلا دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہاں پر تاریخی خطاب ہے، اکثر کتابوں میں، کیونکہ وہ عربی اور بربر لینگویج میں ہے، انگریزی میں بھی اردو میں بھی ترجمہ ہے، اس کا مفہوم صرف اتنا ہے، مسلمانوں میں نے کشتیاں جلا دی ہیں، اب پیچھے سمندر ہے اور سامنے دشمن ہے، پیچھے بھی موت ہے اور سامنے بھی موت ہو سکتی ہے۔ پیچھے جو سمندر ہے، جو موت ہے وہ خودکشی ہے، سامنے جو ہے اگر ہم مریں گے تو ہمارا جو مرتبہ ہے وہ شہیدوں میں ہوگا، اگر دشمن ختم ہوگا تو ہمارا جو مرتبہ ہے وہ غازی کا ہوگا۔ تو یہ تقریباً ایک لمبی چوڑی تقریر ہے، جو پہاڑ کی چوٹی پہ جو ٹھہرے تو اس کو جبل راک آف جبرالٹا انگریزی میں کہتے ہیں، اور تاریخ الجب یہ عربی میں ورڈ ہے، انگریزی میں ہسٹورین نے راک آف جبرالٹا، ابھی بھی ٹورزم میں وہ ہے راک آف جبرالٹا، وہاں سے وہ تقریر ہوئی تھی۔ اس کے بعد 15,000 لشکر کے ساتھ جب جنگ ہوتی ہے تو طارق بن زیاد کا جو جنگ لڑنے کا ایک طریقہ رہتا تھا، دائیں بائیں اور بیچ میں 7,000 کا جو لشکر تھا،
2000 دائیں 2000 بائیں اور بیچ میں 3000 کا لشکر تھا، سامنے 15000 کا لشکر تھا۔ طارق بن زیاد میں خاص بات یہ تھی کہ وہ سپہ سالار تھے اور سامنے ٹھہر کے لڑتے تھے اپنے آرمی کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ۔ جب وہ اٹیک کیے 15000 پر تو سامنے والے اس طریقے سے بوگلا گئے کہ ان کو کچھ سمجھ بھی نہیں آیا کہ جنگ کس طریقے سے لڑی جا رہی ہے۔ یہ گئے 3000 آدمی 15000 کے اندر گئے، جنگ ہوئی، اٹیک کرے، پھر طارق بن زیاد یہ بولتے ہیں کہ پیچھے پلٹو۔ جب پیچھے وہاں سے پلٹتے ہیں تو وہ جو راڈرک کا جو کمانڈر ہے وہ سوچتا ہے کہ کیا ہے معلوم یہ پسپائی میں جا رہے ہیں، تو 15000 کا جو لشکر ہے وہ 3000 کا پیچھا کرتا ہے۔ جب یہ پیچھے اپنے مقام پہ آ جاتے جہاں سے شروع ہوئے تو دائیں اور بائیں جو 2-2000 کی جو افواج تھی وہ کیا ہے چٹانوں اور جھاڑوں میں رہتی اور تیر اور برچھیوں سے یہ تقریباً پورے 15000 کا خاتمہ کر دیتے۔ اور یہ ایک ہی دن کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد ان کا جو کمانڈر ہے راڈرک کے پاس جاتا ہے جو دوسرے شہر میں رہتا ہے، تو وہ جو کمانڈر ہے کبھی زندگی میں جنگ نہیں ہارا، انہیں جا کے راڈرک کو کہتا ہے کہ ہم جنگ کچھ خوشخبری ہے تم سنانا چاہ رہے، تو میں معافی چاہتا ہوں کہ اس مرتبہ میں خوشخبری نہیں سنا رہا ہوں، میں یہ جو افسوس کے ساتھ سنا رہا ہوں کہ ہمارے 15000 افواج جو تھی آرمی تھی وہ ختم ہو چکے ہیں، اور صرف میں بڑی مشکل سے میں چند آدمیوں کے ساتھ میں آپ کو یہ اطلاع دینے کے لیے آیا ہوں۔ وہ بوگلا جاتا ہے، یہ کیسا ہو سکتا؟ تو اس کا ایک لفظ تھا کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ہمارے ساتھ جنگ لڑے ہیں جو بربر قوم ہے، انہیں تو نہیں معلوم تھا بربر کے بارے میں سمجھتا ہوں یا تو یہ جنات ہے یا شیطان ہے، اس طریقے سے جنگ لڑے اور ہم کیا ہے معلوم اس کا دفاع نہیں کر سکے، ہم وہ کہتے ہیں نا چاروں شانے چت ہو جانا، اس طریقے سے ہو گیا معاملہ۔ تو بولتے کہ اس سے تو یورپ میں ہمارا جو دبدبہ ہے، جو اسپین کا دبدبہ پورے یورپ میں تھا وہاں پر، اور خاص طور سے کنگ راڈرک کا، وہ کہتا کہ یہ تو سب میں بڑی ناکامی ہے۔ اس کے بعد ایک پادریوں کی میٹنگ ہوتی ہے اور پورے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، جمع کر 1 لاکھ کا لشکر تیار ہوتا ہے۔ اب طارق بن زیاد کو معلوم ہوتا ہے کہ 1 لاکھ کا لشکر ہے، ان کے پاس 7000 ہے، اور اسی ٹائم پہ یہ موسیٰ بن نصیر کو کہتے ہیں کہ کیونکہ 1 لاکھ کا لشکر ہے۔ جب طارق بن زیاد کو جب وہ سپہ سالار بناتے ہیں تو تھوڑے کنڈیشنز ہوتے ہیں۔ ایک کنڈیشن یہ ہوتا ہے کہ آپ جنگ پہ جا رہے ہیں، 7000 آپ کا لشکر ہے، میں اس سے زیادہ تعداد نہیں بڑھاتا ہوں۔ یہ 92 ہجری کا واقعہ وہی ہے جب ولید بن عبد الملک جو خلیفہ ہے دمشق میں، وہ پہلے مسلم حکمران کو بھیجے تھے محمد بن قاسم کو ہندوستان فتح کرنے کے لیے، کیونکہ ہندوستان میں جنگ چل رہی تھی۔ محمد بن قاسم کچھ افواج وہاں پر تھی، تو اس واسطے میں یہ نمبر نہیں بڑھا سکتا، 7000 ہی آپ کے پاس۔ تو وہ کنڈیشن پر یہ طارق بن زیاد یہاں پر اسپین اور اندلس کو آتے ہیں، مگر کیونکہ حالات بدل چکے ہیں، پہلی جو جنگ ہوئی 15000 کے ساتھ ہوئی، اس کے بعد 1 لاکھ کا جب مجمع تیار ہو رہا مخالفین میں، جب یہ اپنے آدمی کو بھیجتے ہیں موسیٰ بن نصیر کے پاس کہ کیا ہے 1 لاکھ کا معاملہ ہے، صرف 7000 ہے، مجھے کچھ چاہیے، تو اس کے بعد بڑی مشکل سے وہ 5000 کے افواج کو بھیجتے ہیں وہاں پر۔ 5000 اور یہ 7000 یہ مکمل تعداد ہوتی ہے، یہ 12000۔ اب معاملہ یہ ہے 12000 مخالف میں وہاں پر ہے 1 لاکھ، 1 لاکھ میں تقریباً 10,000 کے اوپر گھوڑے ہیں اور کئی ہزار ہاتھی ہیں وہاں پر راڈرک کے پاس۔ ان کے پاس بڑی مشکل سے کیا ہے 12,000 میں 600 گھوڑے ہیں یہاں پر۔ تو ہوتا یہ کہ جب جنگ کرنے کا معاملہ رہتا، جولائی کا مہینہ ہے، پہلا ہفتہ، جنگ سے ایک دن پہلے اس ٹائم پہ عرب میں ایک جنگ لڑنے کا ایک الگ طریقہ کار تھا، اس کو شبخون کہتے ہیں، اس دور میں نکلا ہے شبخون کا معاملہ یہ ہوتا تھا، یہ اب کہتے ہیں گوریلا وار کہتے ہیں، چند لوگ ایک گروپ جاتا ہے، ایک دستہ جاتا ہے، ایک مخالفین پہ اٹیک کرتا ہے، خاص طور سے رات میں کر کے واپس آ جاتا ہے۔ تو طارق بن زیاد نے شبخون کے لیے ایک گروپ کو بھیجا
एक 100 बहादुर लोगों को वहाँ पर भेजा। उनका काम ये था कि मुखालिफिन के घोड़ों के अस्तंबल में जाना और घोड़ों को ज़ख्मी करके आ जाना है, बस उतना ही काम है। तो ये 100 का जो दस्ता था वो गया, जाके घोड़ों को ज़ख्मी किया, कर आ गया। तो घोड़ों को जो ज़ख्मी करने की जो तकलीफ़ थी, तो जो घोड़ों की भगदड़ जो मच गई, वो घोड़ों के अलावा कई फौजी ख़त्म हो गए उसके अंदर, समझो कई हज़ारों की तादाद में। उसके बाद कुछ समझ भी नहीं आया किंग रॉड्रिक को। वो अपने इजलास में बैठ के तो थोड़े घोड़ों को लेकर आए, बोले कि ये मामला है वगैरह हुए। उसके बाद सेकंड क्या है, जो 1 लाख का जो मामला है, जो फौज है वो 3 हिस्से में 3 ग्रुप है उसके अंदर। एक गोत कबीला बोलकर है, उसके 20,000 सिपाही रहते हैं, और यहूदी हैं वो कुछ हज़ार है, बाकी के पूरे स्पेनी हैं, वो ईसाई लोग हैं। तो अब ये जो 12,000 का जो मामला है, ये जो घोड़ों को पे जो शबखून करे हैं, उसमें से था कि जो भी जिंदा जो घोड़े हैं उनको आप वापस ला सकते आप। तो थोड़े घोड़े यहाँ पर आ गए और थोड़े घोड़े ज़ख्मी हो गए, और थोड़े फौजी वहाँ पर जो जंग लड़ने वाले थे वो क्या है, ये जद में आ गए। उसके बाद जंग होती है। तो जंग में जब शुरू होती है तो वही है तरीक़ा तारिक बिन ज़ियाद का लड़ने का तरीक़ा, दाएं बाएं और बीच से। और पहली मर्तबा पहले दिन जब जंग होती है तो पीछे से भी एक वार होता है। तो पहले दिन का जो वार होता है, और उसके अंदर से ख़ास तौर से जो बर्बर लोग रहते हैं, जो माहिरीन है, वो 12,000 के अंदर, तो उनका एक ग्रुप होता है, एक जत्था होता है 500 का, वो अटैक करता है पीछे से। तो इनको पता ही नहीं चलता है कि जंग इधर से भी हो सकती बोलकर। तो बहरहाल पहले दिन कुछ मामला कुछ गड़बड़ हो जाता है स्पेन के लिए। फिर दूसरे दिन जंग का फिर आगाज़ होता है। तो उतने में इसकी और एक तारीख़ी नौयत ये है कि जो किंग रॉड्रिक है, ये वहाँ पर स्पेन में पहले वज़ीर आज़म होता है। इनका शहंशाह जो गोत कबीले का शहंशाह होता है, ये धोखा देकर उसको ख़त्म कर देता है, धोखा देकर ख़त्म कर देता है, और गोत कबीले के जितने भी लोग रहते हैं उनको ग़ुलाम बना लेता है। उसके बाद चंद गोत कबीले के लोगों को वो अपनी फ़ौज में रख लेता है। तो उस तरीक़े से 20,000 लोग गोत के किंग रॉड्रिक के साथ हैं। तारिक बिन ज़ियाद के साथ और थोड़े लोग जो है, ख़ास तौर से जूलियन हैं, और दूसरे थोड़े यहूदी मुशीर भी हैं जो खिलाफ थे उनके, क्योंकि किंग रॉड्रिक का जो मामला था, जो जुल्म था, वो यहूदियों पे भी बहुत ज़्यादा था। वहाँ पर जो हुकूमत थी, पादरियों की हुकूमत थी, और यहूदियों का क़त्लेआम भी होता था वहाँ पर, और गोत का भी क़त्लेआम होता था। तो उस वजह से उसके बाद क्या हुआ कि दूसरे तीसरे दिन जब जंग जाती है, तो ये बोलता कि जो मेरे गोत के जो लड़ने वाले, बेहतरीन लड़ने वाले हैं, जैसा जिनका तकाबुल बर्बर कौम से किया जाता है, मैं ख्वाहिश करता हूँ कि स्पेन की जो कामयाबी है वो गोत कबीले के नाम पे होना चाहिए। उस वास्ते मैं गुजारिश करता हूँ कि 20,000 का लश्कर सामने आ जाना चाहिए 1 लाख में से। उसमें से थोड़े तो पहले दिन ख़त्म हो गए, तीसरे दिन का वाक़या है। तो जब आते हैं तो उसके बाद क्या है मालूम, गोत का जो सिपह सालार रहता है वो अपनी तलवार म्यान में से निकाल के, अभी वो आवाज़ लगाने वाला रहता है कि हम चलो अटैक करें बर्बर कौम पर। उससे पहले 20,000 के लश्कर में से एक सिपाही आता है, खंजर लेकर आके पीछे से क्या मालूम गर्दन पे वार करता है गोत के सिपह सालार पे। अब उसके बाद गोत के जो 20,000 जो फौज का जो ग्रुप होता है गोत कबीले का, उनको कहता है क्योंकि रॉड्रिक ने हमारे शहंशाह को धोखा देकर क़त्ल किया है और हमारे ऊपर कई सालों से जुल्म कर रहा है, तो दोस्तों मेरी गुजारिश है
کہ ہم 20 لاکھ گوت ہمیں طارق بن زیاد کے ساتھ لڑنا چاہیے روڈرک کے خلاف. تیسرے دن کا مرحلہ ہے، جو 20,000 جو لشکر رہتا ہے وہ ادھر سے روڈرک کے پاس سے طارق بن زیاد کے پاس چلے جاتا. اب اس کے بعد جو بیلنس ہے وہ بیلنس وہ تقریباً یہاں پر 30,000 کے اوپر ہو گیا. اب وہاں پر تقریباً 65,000 70,000 پہ آیا. تو بات یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ پورے 8 دن چلتی ہے، اور آخری دن کا جو اٹیک ہوتا ہے وہ طارق بن زیاد کی کمانڈ میں ہوتا ہے 8ویں دن. اور طارق بن زیاد کا کہنا ہوتا ہے کہ کسی بھی صورت میں روڈرک کا آج قتل ہونا چاہیے. ہوتا یہ کہ آخری دن سب میں پہلے جو اسپین کا جو دیکھیے جنگ ہارنے کے کچھ نشانیاں ہیں، یا تو آپ سپہ سالار کو ختم کر دو آگے کے، یا تو اس کے جھنڈے کو گرا دو، یا تو جو شہنشاہ ہوتا ہے اس کو ختم کر دو، تو جنگ ختم. نفسیاتی طور پہ جو آرمی ہے، جو فوج ہے، وہ ہتھیار ڈال دیتی ہے. تو طارق بن زیاد کا کہنا ہے کہ آج کا دن ایسا ہے کہ اسپین کا جو پرچم ہے اس کو گرانا چاہیے، سپہ سالار کو ختم کرنا چاہیے، اور روڈرک کو بھی ختم کرنا چاہیے. تو 8ویں دن کا جس طریقے کا جنگ کرنے کی جو حکمت عملی ہے، اس میں سب میں پہلے اسپین کے پرچم کو گراتے ہیں، اس کے بعد وہاں پر سپہ سالار کا قتل ہوتا ہے، اس کے بعد روڈرک کے پیچھے جاتے ہیں. اب یہ روڈرک کو ختم کرنے کے پیچھے بھی ایک معاملہ ہے. جو روڈرک کی بیٹی ہوتی ہے فلوریڈا، اس نے یہ قسم کھائی ہے اپنے والد کے سامنے کہ جب جنگ ہوں گی تو میں بھی مرد کا لباس پڑھ لے کر جنگ لڑوں گی میں. تو کسی وجہ سے طارق بن زیاد اور جولین یہ محترمہ کو آنے نہیں دیتے، بولتے کہ کسی بھی صورت میں آپ نہیں آ سکتے آپ. تو وہ بول کے ضد کرتی ہے. تو کیوں ضد کر رہے ہو؟ تو نہیں، وہ روڈرک کا جو سر ہے نا میں قلم کروں گی اس کا، وہ میری خواہش ہے. تو جولین اور طارق بن زیاد یہ کہتے ہیں کہ جب شکست ہوں گی تو ہم اس کو تمہارے سامنے لائیں گے، تم جب سر قلم کر سکتے ہیں، مگر اب آپ نہیں چلنا چاہیے. تو فلوریڈا کو نہیں لے کے جاتے، وہ سیوستا میں رہتی ہو. تو اس کے بعد کیا ہے، جب یہ پرچم گر جاتا، سپہ سالار ختم ہو جاتا، تو اس کے پیچھے کیا ہے معلوم، یہ بربر قوم کے جو فوجی ہے وہ پیچھا کرتے ہیں. طارق بن زیاد کہتے ہیں کہ زندہ پکڑ کر لاؤ. مگر حالات یہ ہوتے ہیں کہ سمندر کے کنارے پہ روڈرک کے جوتے اور روڈرک کی تلوار اور روڈرک کا جو گھوڑا ہے وہ بھی ایک الگ گھوڑے کا واقعہ ہے. اس کی جو پھرتی ہے اور اس کی جنگی حکمت عملی اور اس کی طاقت ہے جو گھوڑے کی، وہ پورے یورپ میں جانا جاتا ہے روڈرک کا. تو برحال وہ گھوڑا، تلوار اور جوتے وہاں پر رہتے. اور ہسٹورین کا کہنا یہ ہے، اس میں بھی کئی ڈفرینسز ہے. تھوڑوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ خودکشی کر لیا ہے، تھوڑوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ کیا ہے، یہ سب چھوڑ کر کیا ہے سمندر کو پار کرنا چاہتا تھا 12-14 میل جو ہے، مگر وہ نہیں کر سکا، وہ ختم ہو گیا. تو وہ چیزیں لے کر آ کے طارق بن زیاد کو دے دیتے ہیں. تو یہ چیزیں، تو بات یہ ہے کہ یہ جنگ جیتی جاتی ہے 8 دنوں کے اندر. اس کی ایک حقیقت ہے، 8 دن میں جو اسپین پہ فتح کرے ہیں ہم، اس کا جو اثر آگے 800 سال تک رہا اسپین کے اندر. تقریباً 300 سال اور 350 سال پہلے وہاں سے مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی. تو میں آخری میں یہ کہنا چاہتا ہوں، طارق بن زیاد فتح اسپین، فتح اندلس، فتح ہسپانیہ، یہ جو واقعہ ہے صرف یہ جنگ اور معرکہ کا نہیں ہے. اس سے کیا ہے معلوم، کئی سبق ملتے ہیں ہمیں. جیسے میں نے کہا، کوئی ہمت کا معاملہ ہے، شجاعت کا معاملہ ہے، استقامت کا معاملہ ہے. یہ صرف ایک ملک کے لیے نہیں ہے. جب میں ایک تنظیم کے لیے پڑھاتا ہوں تو اس کے بارے میں بات کرتا ہوں میں کہ حکمت عملی کیسا ہونا چاہیے. آپ کے جو وسائل ہیں، پورے کے پورے وسائل آپ 100% استعمال کر رہے ہیں آپ کامیابی کے لیے. تو اس کے اندر جب میں یہ واقعہ پڑھا چند سال پہلے، میری اپنی شاعری کی بک میں نے کچھ اشعار لکھے ہیں. یہ
طارق بن زیاد کا جو معاملہ ہے اس پہ میں نے اشعار لکھے ہیں. پہلا اشعار میں نے لکھا، کسی بھی حال میں دشمن پہ فتح پانا ہے، کسی بھی حال میں دشمن پہ فتح پانا ہے، ضروری ہو تو ہمیں کشتیاں جلانا ہے. اگر جنگ جیتنا ہے تو آپ میں اتنی صلاحیت اور اپنی ہمت ہونا چاہیے کہ آپ اپنے وسائل اور آپ کے جو کشتیاں اس کو جلا سکے. آپ سمجھ جاؤ، کسی بھی حال میں دشمن پہ فتح پانا ہے، ضروری ہو تو ہمیں کشتیاں جلانا ہے. اور میں نے لکھا، کامیابی چاہتا ہے تو وسائل کو نہ دیکھ، کامیابی چاہتا ہے تو وسائل کو نہ دیکھ، راستہ تجھ کو بنانا ہوگا دریا کی طرح، راستہ تجھ کو بنانا ہوگا دریا کی طرح. دریا ایک ایسی چیز ہے جب وہ نکلتی ہے تو یعنی رہن دو یا طوفان رہن دو، وہ اپنا راستہ خود بنا لیتی ہے، اس کو راستہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو کامیابی چاہتا ہے تو وسائل کو نہ دیکھ، راستہ تجھ کو بنانا ہوگا دریا کی طرح. اور میں نے لکھا اس کے پس منظر میں طارق بن زیاد کے، مخالف زندگی کے جس جگہ حالات ہوتے ہیں، مخالف زندگی کے جس جگہ حالات ہوتے ہیں، مواقع کامیابی کے وہاں دن رات ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جہاں بھی وسائل کی کمی ہوتی ہے، تو جہاں پر حالات سازگار نہیں ہوتے ہیں، یہ آپ کا تقویٰ ہے، یہ آپ کی محنت ہے اور یہ آپ کا جہد ہے، وہ آپ کو کامیابی دلائیں گا. اور قرآن میں بھی اور کئی احادیثوں میں بھی ہے کہ کہنا ہے کہ ہر شر کے بعد خیر ہوگی. جہاں بھی ظلم بڑھے گا، جہاں بھی شر زیادہ ہوگا، تو اس کے بعد کیا ہے، خیر کا معاملہ ہوگا. اس پس منظر میں نے اپنی کتاب میں اور ایک شعر لکھا ہے، جس قدر گہرے اندھیروں میں اتر جاؤ گے تم، جس قدر گہرے اندھیروں میں اتر جاؤ گے تم، روشنی میں دن کی اتنے ہی نکھر جاؤ گے تم. اس کلمات کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی واقعہ ہے اس سے ہمیں ہمت ملیں گی، ہمیں اس سے کیا ہے، شجاعت کا سبق ملے گا. اور یہ ہماری ذاتی زندگی اور عائلی زندگی اور سماجی زندگی میں بھی اس قسم کے واقعات ہماری زندگی میں یہ فائدہ مند ثابت ہوں گے. شکریہ. خدا حافظ. السلام علیکم حضرات. ایک عرصے کے بعد ہمیں ہمارے آج کے مقرر صاحب کی صلاحیتوں سے استفادے کا موقع ملا. میرا پہلے سے جو شکوہ رہتا ہے وہ آج بھی ہے کہ ذرا نوجوانوں کی کمی ہے. توجہ فرمائیں، اگر آپ اپنے ساتھ، پہلے تو میں یہ توجہ دلاؤں گا کہ 25 سال سے کم کے تو کوئی نظر ہی نہیں آتے. تو یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ساتھ کسی ایک نوجوان کو ساتھ لیتے آئیں، دیکھیں اسکولز یا تو صبح کے ہیں یا چھٹیاں رہتی ہیں، لانے کے متعارف کرانا کہ ہماری تہذیب، ہمارے تمدن، ہمارے ایک دوسرے سے میل ملاپ کے طریقے، ان سے واقف ہوتے ہیں بچے. اب یہ نوجوانوں کا کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ روزانہ آنا پڑتا ہے. کھیل کود میں بھی مداخلت نہیں ہوتی. جس دن کسی بھی محفل ہوتی ہے، محفل کے اندر تشریف لائیں. ہمارے ایسے مقررین کو جن کے لیے ظاہر ہے کہ نہ صرف بلکہ دیش بھر میں بلکہ بین الاقوامی شہرت کے حماس، تو اس لیے مجھے قوی توقع ہے کہ آپ توجہ فرمائیں گے. چونکہ 5:40 ہو رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں اگلے پروگرام کے بارے میں آپ کو پیمفلیٹس ملیں گے. اور ایک دوسرا یہ ہے کہ شکوہ جواب شکوہ کی بہت سی کتابیں یہاں پر رکھی ہوئی ہیں، آپ جتنے چاہیں لیں. یہ نہیں کہ یہاں پہ ہیں اتنے، بلکہ آپ چاہیں تو 10 20 30 جتنے بھی چاہیں آپ کو فراہم کیے جائیں گے. یہ شکوہ جواب شکوہ لے جا کے گھر میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کو آپ متعارف کرائیے اپنے حلقوں میں، اپنے دوست احباب میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے بچوں میں، ان سے واقف کرائیے. یہاں پر رکھیں، جتنے چاہیں آپ لے سکتے ہیں. ہمارے یہاں بہت زیادہ طباعت کے بعد رکھے ہوئے ہیں اسٹاک میں بہت سے. میں چونکہ وقت ہو چکا ہے اس لیے دعا کی گزارش کرتا ہوں.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وسلم اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وسلم۔ اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو بھی آج لیکچر رہا طارق بن زیاد کے بارے میں، اس طریقے کے لیکچروں کو اٹینڈ کرنے کی توفیق دے۔ اور سب میں بڑی بات یہ ہے کہ جو اسلام کی تاریخ میں جو چیزیں گزرے ہیں اس سے ہمیں سبق ملے ہماری ذاتی زندگی اور عائلی زندگی اور سماجی زندگی میں۔ اور جیسے کہ غلام یزدانی صاحب نے عرض کیا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم ہماری آگے کی نسل کو یہ تاریخ سے آگاہ کرائیں، اسلامی تاریخ سے اور اسلامی تعلیمات سے۔ خدا حافظ۔ جزاک اللہ۔